बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। किताबें बोलती हैं कि सिलसिले में एक और किताब के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की किताब है रविंद्रनाथ टैगोर का नावल गोरा, जिसे सबसे पहले आज से 84 साल पहले 1942 में तर्जुमा किया यज़दानी जलंधरी ने। उस वक्त ये तर्जुमा, ये नावल शम्ए उल्फत के उन्वान से शाया हुआ। बरसगीर के वाहिद नोबल इनाम याफ्ता बंगाली अदीब रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में अदब का नोबल इनाम दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया की पहली शख्सियत थे जिन्हें ये एजाज दिया गया। हिंदुस्तान की कई जामियात समेत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी। रविंद्रनाथ टैगोर को इंसानियत का शायर और बंगाली जबान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली जबान के कदावर शायर, अदीब, मौसीकार, फलसफी और मुसव्विर थे। उन्होंने पूरी दुनिया के शेर अदब को अपने तौर से पढ़ा। आलमी तहजीब व तमद्दुन को समझते हुए बंगाली ज़बान में अपनी तख्लीक़ात को मुकामी तर्ज में ढाला। मज़हब, समाज और उनसे फ़र्द का ताल्लुक और समाजियात को बारीक बीनी से लिखा और अवामी तौर पर सहल तशरीहात की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अदबी दुनिया में बेशुमार काम किया। उनकी पहली किताब जब शाया हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उनकी शायरी के 6 मजमूए हैं, जिनमें गीतांजलि वो शोहरत याफ्ता शेरी मजमुआ है जिस पर उन्हें नोबल का अदबी इनाम दिया गया। टैगोर का ये मजमुआ अगस्त 1910 में शाया हुआ। टैगोर ने स्टेज के लिए 7 नाटक लिखे, 2 हिस्सों में याददाश्तें कलमबंद की, जबकि दर्जनों मुख्तलिफ अफसाने और कहानियां लिखी। उन्होंने 13 नावल तहरीर किए, जिनमें उनका सबसे मशहूर नावल गोरा है। नावल गोरा को उनकी दीगर तख्लीक़ात की तरह बहुत पजीराई मिली। ये नावल 1910 में बंगाली ज़बान में शाया हुआ था। ये उनका सबसे तवील और ज़ख़ीम नावल है। इस नावल का सबसे पहला तर्जुमा यज़दानी जलंधरी ने अपने दोस्त रफ़ीक राम सरन भारद्वाज के साथ मिलकर किया और उसका पहला उर्दू एडिशन 1942 में इशाती अदारा किताबिस्तान उर्दू अंदरून लोहारी गेट लाहौर ने शम्ए उल्फत के नाम से शाया किया। हम अपने लोगों को फरामोश कर देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के इसी नावल का तर्जुमा मारूफ तरक्की पसंद हिंदुस्तानी अदीब सज्जाद ज़हीर ने भी यज़दानी जलंधरी के 20 साल बाद 1962 में अंग्रेजी ज़बान से उर्दू में तर्जुमा किया, जिसको साहित्य अकेडमी इंडिया ने शाया किया था। लेकिन हम यज़दानी जलंधरी के तर्जुमे को फरामोश कर देते हैं। किताबें बोलती हैं कि सिलसिले में आज हम यज़दानी जलंधरी के तर्जुमा करदा टैगोर के नावल गोरा, जो 1942 में शम्ए उल्फत के नाम से शाया हुआ था और अब 82 साल बाद उसका पहला पाकिस्तानी एडिशन यज़दानी जलंधरी के साहबजादे हामिद यज़दानी की कोशिशों से दोबारा मंजर आम पर आ गया है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं मुतरज्जम के बारे में। यज़दानी जलंधरी का पूरा नाम सैयद अब्दुल रशीद यज़दानी जलंधरी है। ये जलंधर के अदब खेज शहर में पैदा हुए। ये गालबन 1915 की बात है। तकसीम बरसगीर के बाद ये पाकिस्तान आ बसे, जहाँ उनके वालिदैन साहिवाल में पहले ही से रिहाइश पजीर थे। मंडकुमरी, जिसे आज साहिवाल कहा जाता है, से यज़दानी जलंधरी ने एक अदबी रिसाले गालिब का इजरा किया। यज़दानी जलंधरी को तर्जुमा करने में बड़ी महारत हासिल थी। उनकी कोई 1 दर्जन से ज़ायद किताबें
क़याम پاکستان سے قبل منظر عام پر آ چکی تھیں۔ اب کچھ بات اس کتاب پر ہو جائے جس کے لیے ہم نے اب تک یہ تمہید باندھی ہے۔ یہ ناول گورا رابندر ناتھ ٹیگور کا شہرۂ آفاق ناول ہے، جس میں 1880 کی دہائی میں برطانوی راج کے دوران کلکتہ شہر کے ماحول کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس میں ہمیں جہاں اس زمانے کی سیاست اور مذہب پر فلسفیانہ مباحث ملتے ہیں، وہیں آزادی، عالمگیریت، بھائی چارہ، جنس، حقوق نسواں، ذات پات کی تقسیم، طبقاتی کشمکش، روایت بمقابلہ جدیدیت، شہری اشرفیہ بمقابلہ دیہی کسان، ہندوازم بمقابلہ برہمو سماج، نوآبادی حکمرانی اور قوم پرستی جیسے موضوعات نمایاں نظر آتے ہیں۔ بابو، ایک لڑکا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، انہیں اندر بھیج دو۔ آپ ہی کا نام بینائے بابو ہے؟ جی ہاں۔ دیدی نے ڈاکٹر صاحب کی فیس بھیجی ہے۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ یہ ہے میرے دوست کی تصویر۔ دوست؟ آپ کے کمرے میں آپ کے بجائے آپ کے دوست کی تصویر؟ کون ہے یہ؟ لگتا ہے بہت بڑے سنت مہاتما ہے۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ان کا نام ہے گور موہن بابو، گورا۔ ہم بچپن کے متر ہیں۔ اوہ، آپ لوگ ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے؟ آپ ابھی بھی اسکول میں پڑھتے ہیں؟ نہیں، میری پڑھائی تو ختم ہو گئی۔ پڑھائی ختم ہو گئی؟ ساری پڑھائی ختم کر دی؟ ہاں بھائی، ساری پڑھائی ختم کر دی، لیکن لگتا ہے آج کل اسکول میں پڑھائی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے ابھی تک اپنا نام ہی نہیں بتایا۔ میرا نام ہے ستیش چندر مکھرجی۔ ستیش چند مکھرجی، لیکن آپ کے پتا جی نے کہا تھا بھٹاچاریہ۔ بابا سگے نہیں ہیں۔ میرے ماں باپ کی مرتیو کے بعد بابا نے مجھے اور میری دیدی کو بڑا کیا۔ میری تینوں بہنیں بھٹاچاریہ ہیں، لیکن میں اور میری دیدی مکھرجی ہے۔ ارے، میں تو باتوں باتوں میں بھول ہی گیا تھا۔ دیدی میری راہ دیکھ رہی ہوگی شام کی پرارتھنا کے لیے۔ میں چلوں؟ آپ اکیلے چلے جائیں گے؟ میں تو اکیلا ہی آیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اکیلے ہی آئے تھے، چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آپ کا گھر؟ اندر چلیے نا۔ نہیں ستیش بابو، آج نہیں، پھر کبھی۔ چلیے نا۔ کہاں نا پھر کبھی آؤں گا۔ آپ آئیں گے نا؟ پکا۔ کہتے ہیں کہ اس ناول نے ہندوستانی معاشرے میں گہرے اثرات مرتب کیے تھے اور ہندوستان میں ہندوؤں میں پائے جانے والے ذات پات کے نظام پر سوالات اٹھا کر ایک نئی بحث کا آغاز کیا تھا۔ ناول میں محبت کی دو کہانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس کا مرکزی کردار گورا بنیادی طور پر ایک انقلابی ہے جو برطانوی راج سے ہندوستان کی آزادی کے بارے میں تحفظات رکھتا ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گورا انقلابی اور سیاسی زندگی میں گہری دلچسپی کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی انداز میں اپنی ذات کی کھوج میں بھی سرگرداں ہے۔ ناول کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف تنازعات کو مؤثر شکل میں پیش کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تقریروں، دلائل اور مباحث کا سہارا لیا گیا ہے۔ یہ بات یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگی کہ اس ناول میں ٹیگور نے جو سوال اٹھائے ہیں، ایک مدت گزرنے کے باوجود، تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی وہ تمام سوالات جواب طلب ہیں۔ ہماری اس جدید ترقی یافتہ دنیا میں آج کیا ابھی بھی نسلی، مذہبی اور صنفی تفریق کی بنیاد پر انسانوں میں بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا؟ اگر دیکھا جائے تو اس تناظر میں
ہمیں یہ ناول آج کے دور کا ناول لگتا ہے۔ جہاں تک ترجمہ کرنے کی بات ہے تو ترجمہ کرنا ایک فن ہے۔ ناول کو ترجمہ کرنے کے بعد اس طرح لگنا چاہیے کہ یہ ترجمہ شدہ زبان میں ہی لکھا گیا ہے۔ سلاست اور روانی ایسی ہونی چاہیے جیسی اس ناول میں نظر آتی ہے۔ اس ناول کو پڑھتے ہوئے یزدانی جلندھری کی زبان دانی پر رشک آتا ہے۔ ناول پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ ناول اردو میں ہی لکھا ہے۔ یہ ناول رنگ ادب پبلیکیشنز، کتاب مارکیٹ، اردو بازار کراچی نے شائع کیا ہے۔ 225 صفحات کے اس ناول کی قیمت 1200 روپے مقرر کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو بر صغیر کے ادب میں اچھا ادب پڑھنا چاہتے ہیں اور خاص کر نوبل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور کے ناول گورا کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں رواں اور سلیس اور سلاست سے بھری زبان میں، تو یزدانی جلندھری کا ترجمہ کردہ یہ ناول ضرور پڑھیں۔ ہمیں اپنی معاشرت میں لکھے گئے ناول کو توجہ سے پڑھنا چاہیے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ناول آپ رنگ ادب پبلشرز، کتاب مارکیٹ، اردو بازار کراچی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ قیمت زیادہ نہیں ہے۔ آج کل جتنی زیادہ قیمتیں رکھی جاتی ہیں، 1200 روپے اس لحاظ سے کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے، ایک اور شخصیت اور ایک اور کتاب کے تعارف کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔